نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، مقرر ذیشان واعظ خوش الہاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر احمد صاحب سلطانی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، معزز حاضرین و ناظرین، آج کی یہ محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور جناب محترم بھائی محمد نذیر صاحب ان کے صاحبزادگان نے اور انہوں نے مل کر اس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ سالانہ محفل پاک ہے. ہر سال ہی بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، چونکہ اس محفل سے قبل مولانا عبد الرحمن صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک ہڈی کا فریکچر بھی ہوا انہیں. ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. چونکہ جو اصل خطاب تھا وہ ہو چکا ہے. جناب محترم حضرت علامہ مولانا فاروق انجم صاحب جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے تھے، مجھے تو اس لیے صرف خطاب کا کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک خاص نسبت اور تعلق قلبی میرا اور آپ کا ہے،
جو بوساطت جناب محترم حافظ محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قائم و دائم فرمائے۔ 11 بجنے والے ہیں، بلکہ بج گئے ہیں، تو زیادہ دیر میں آپ کو اگر بٹھائی رکھوں تو یہ آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میں چاہیے تو یہ تھا کہ اب دعا کر دیتے اور لنگر بھی تقسیم ہو جاتا ہے جی، لنگر، ہاں جی، لنگر بھی تقسیم ہو جاتا، لیکن چند منٹ کے لیے زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ جتنا آپ ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ میرا یہ اپنا گھر ہے، میں یہاں پہ آتا رہتا ہوں۔ بھائی نذیر صاحب، ان کی محبت، اور بھائی مقصود صاحب، ان کی محبت، آپ تمام لوگوں کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ میں نے خطبے میں 3 آیات تلاوت کی ہیں سورہ بلد کی۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ ذرا توجہ میں آپ کی ساری چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ 15-20 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں، زیادہ لمبا آپ کو نہ بٹھاؤں، ورنہ 11 بجے ہیں اور 12 بجے تک خطاب ہو سکتا ہے، اس نسبت سے کہ ہم 11ویں والے کو بھی مانتے ہیں، 12ویں والے کو بھی مانتے ہیں، اور لیکن نہیں، میں اس امتحان میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ ایسے سارے ابھی سبحان اللہ نہیں بولے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اللہ مکے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے۔ اللہ مکے کی قسم شاید اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں مقام ابراہیم ہے۔ اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں حجر اسود ہے۔ شاید اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں حتیم کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں صفا اور مروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ شاید مکے میں آب زمزم ہے۔ اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ شاید چونکہ مکے میں جبل ابو قبیس ہے۔ اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں غار حرا ہے۔ اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں جبل نور ہے۔ اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکے میں غار سور ہے۔ اللہ مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکہ دنیا کا مرکز ہے۔ اللہ مکے کی قسم شاید اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکہ ساری دنیا کا تجارتی منڈی ہے۔ یہ سوال سارے پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم صرف اتنا پڑھیں کہ لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوالوں کے جواب اس انداز میں دیے، فرمایا میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا یہاں پہ حجر اسود ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ حتیم کعبہ ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ آب زمزم ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا
کہ یہاں پہ صفا اور مروہ ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ جبل ابو قبیس ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا یہاں پہ غار حرا ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ جبل نور ہے، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ غار ثور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں تو مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ مکے میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے۔ رب آکھیا سونے محبوبہ، رب آکھیا سونے محبوبہ، میں تیرے سو ناز اٹھانا ہاں، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا۔ آج کل چونکہ میلاد کا موسم ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں میلاد؟ یہ سوال شاید اے بچے نے اٹھا ذرا توجہ ہٹ جاندی، ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہے کہ میلاد؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ لمبی لمبی داڑیاں اور چھوٹی چھوٹی شلواریں، لمبے لمبے محراب اور داڑیاں بکھری ہوئی، نہ دل میں نور، نہ چہرے پہ نور، نہ کوئی آنکھوں میں نور، اور آواز کیا بلند ہوتی ہے کہ قرآن میں تو میلاد کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ میلاد کہاں سے نکال لیا سنیوں نے؟ یہ میلاد تو پیداوار ہے چند سال پہلے کی، لیکن یاد رکھو سنیوں، قرآن پڑھنے کے لیے میری نظر کمزور ہے، تو جب میں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو میں اینک لگاتا ہوں۔ جن بزرگوں کی جو میری ایج کے ہیں 40 کے بعد کمزور ہو جاتی ہے تو اینک لگا کے پڑھنا پڑتا ہے، بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتے اگر حافظ نہیں ہے تو۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے ایک اینک یہ نظر والی ہوتی ہے، ایک اینک ہوتی ہے عشق اور محبت والی۔ جب تک وہ اینک نہ لگے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی اینک ہے بغض والی، ہماری اینک ہے محبت والی۔ ہمیں قرآن میں میلاد نظر آتا ہے، انہیں قرآن میں میلاد نظر، کھول کے بولو، میلاد نظر نہیں آتا۔ آج میں ایک دو باتیں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ قرآن میں میلاد ہے۔ قرآن میں میلاد، بولو کھول کے سارے بولو، قرآن میں میلاد ہے۔ آپ پوچھیں گے کہاں ہے؟ کیا قرآن میں اللہ نے نبی کے میلاد کا ذکر کیا؟ تو میں کہوں گا ہاں کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ہوا۔ کہاں ہوا؟ ہم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا۔ سورہ مریم ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، بولو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں سلام ہو مجھ پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، اس دن جس دن میرا میلاد ہوا ہے۔ اپنے میلاد کے دن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سلام پیش کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے میلاد پر خود سلام، اور یہ ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ تو مجھے بتاؤ میلاد کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر، اللہ کے نبی کے میلاد کا ذکر آ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا۔ اگر اس دن جس دن عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو اس دن سلام ہو تو میرا کملی والا تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔
سارے نہیں سبحان اللہ بول رہے. ابھی آپ مطمئن نہیں ہوئے, میں ایک اور دلیل دیتا ہوں آپ کو. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک اور نبی کا میلاد کا ذکر ہوا قرآن میں. وہ کیا ہوا؟ سورہ مریم ہے. کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. کس کے میلاد کا ذکر ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. کس کا؟ سارے بولو. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں, ہم دوڑ کے سلطانی صاحب کے پاس آتے ہیں, جی اس کا جواب کیا ہے؟ جب وہ سلطانی صاحب بیان کرتے ہیں اس وقت یاد آپ ماشاءاللہ نہیں رکھتے, تو یہ بات یاد رکھیں. آپ یہ بات یاد اپنے ساتھ لے کر جانی ہے اپنے بات کہ قرآن میں میلاد کا ذکر ہے. اللہ فرما رہا ہے سلام علیہ یوم ولد. اللہ کہتا ہے سلام ہو یحییٰ پر, سلام ہو یحییٰ پر یوم ولد, جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر سلام ہو جب میرا میلاد ہوا. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے یحییٰ میرا سلام ہو تجھ پر. کب؟ کہا علیہ ولد, یوم علیہ ولد, جب تیرا میلاد ہوا. آپ کے ذہن میں پھر یہ بات آ سکتی ہے, ذہن جو ہوا جی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, یحییٰ علیہ السلام کا ہے, حضور کے میلاد کا ذکر تو کوئی نہیں نا. یہی سوچ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ہاں جی, بولو سبحان اللہ ہی کہہ دو, کھل کے بولو. آپ کا سودا جو ہے نا سچا ہے. ہمارے عالم دین کہا کرتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ ریڑھی پہ دیکھا جنہیں سودا بھی سچا نہیں ہوتا. وہ کیلے لگا کے نا, اور کیلے بھی وہ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے, وہ خراب کیلے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بڑے میٹھے کیلے اور چتری والے کیلے, آوازیں لگاتا ہے. آپ کا تو سودا سچا ہے, شک ہی کوئی نہیں. آپ کھل کے سبحان اللہ کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر قرآن میں. علامہ صاحب آجو, آجو رہن دے دیا, کٹھے کر لیں گے وضو تو کی ہو گیا. اتنا نہ کرو, کہہ رہے کو نماز پڑھنی ہے, بیٹھو کوئی گل نہیں, آج رل کے بہ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں, یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ, مجھ پر سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا. یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سلام علیہ یوم ولد, اے یحییٰ تجھ پر سلام ہو جس دن تیرا میلاد ہوا. سوال یہ ہے عیسیٰ کے میلاد کا ذکر قرآن میں, یحییٰ کے میلاد کا ذکر قرآن میں, کیا ہمارے کملی والے آقا کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کھولو قرآن, پڑھو سورہ بلد. اللہ اعلان کر رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اللہ کہتا ہے کملی والے تیرے باپ کی بھی قسم ہے, تیرے میلاد کی بھی قسم ہے, تیرے والد کی بھی قسم, تیری بھی قسم. مرحبا 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 مرحبا. بولو سبحان اللہ. ابھی نہیں سارے بول رہے. دیکھو اللہ کا فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے, وہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر تو اللہ نے, عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا قرآن میں کہ میرے اوپر سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا. یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے کہا تیرے اوپر سلام ہو جس دن تیرا میلاد ہوا. حضور کے میلاد کی قسم کھائی, سلام کی بات کیوں نہیں کی؟ قسم اٹھائی لیکن سلام کی بات نہیں کی. تو سلام کی بات رب کیسے کرے؟ رب نے
میلاد پر یحییٰ پر سلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر سلام ہوا، جب یار کی باری ہے تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہا میں اور میرے فرشتے ازل سے، یصلون مضارع کا صیغہ پتہ نہیں کب سے، صیغہ مضارع کا پتہ نہیں کب سے، کیونکہ کملی والے آقا پر تو آلریڈی خدا پہلے سے سلام پیش کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے کہ میرا کملی والے مصطفیٰ پر خدا، تو سلام کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آ ہی رہا تھا۔ کہا ووالدی وما ولد، اے کملی والے تیرے والد کی بھی قسم ہے، تیرے میلاد کی بھی قسم ہے۔ نبی کے میلاد پر سلام پوچھو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد قریب آیا نا تو آسمان جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا۔ کتنا قریب آیا؟ میرے چھت کے قریب آ گیا۔ جب چھت کے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ستارے بالکل قریب ہیں۔ جب ستارے قریب دیکھے تو کہا، سوچا، کہتی ہے میں گھبرا گئی۔ جب گھبرا گئی تو ان ستاروں سے آواز آئی، اے آمینہ گھبرا نہ، جو تیری گود میں نبی آنے والا ہے، ہم اسے سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر مہینے 9 ماہ ہر مہینے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر مہینے ایک نبی آتا۔ آدم علیہ السلام پہلے مہینے، شیس علیہ السلام دوسرے مہینے، ادریس علیہ السلام تیسرے مہینے، ہود علیہ السلام چوتھے مہینے، نوح علیہ السلام 5ویں مہینے، ابراہیم علیہ السلام 6 مہینے، اسماعیل علیہ السلام 7ویں مہینے، موسیٰ علیہ السلام 8ویں مہینے، عیسیٰ علیہ السلام 9ویں مہینے۔ ہر نبی آتا اور نبی آ کر ہر ماہ کیا کرتا؟ آ کے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارک بھی دیتا اور قریب کھڑے ہو کے کہتا، آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے نبی میں، تیری گود میں جو نبی آنے والا ہے، ہم اس کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچیں یاقوت کی، ان کے پر چمکدار، کہتی ہیں میرے اردا گرد چکر کاٹ اور کو کو اور ہو کرے، کو کو اور ہو کیا کرے؟ کو کو، سارے بولو، کیا کرے؟ کو کو اور ہو کرے، اور میرا استقبال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانے آئی۔ وہ سال قید سالی کا سال تھا۔ کون سا سال تھا؟ سبزہ عرب میں ختم ہو گیا، جانور دبلے پتلے اور مرنا شروع ہو گئے، لوگوں میں بیماریاں پھیل گئیں، لیکن جس رات کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے، وہ جو 9 ماہ تھے، وہ جو سال تھا، حضور کی جلوہ گری ہوتے ہی وہ جو قید سالی تھی وہ ختم ہو گئی، سبزہ جو ہے وہ اگنے لگا، بارشیں جو ہے وہ ہونے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اس سال کا نام عرب والوں نے فتح والا سال اور مبارک سال، عید والا سال رکھ دیا۔ فتح سال، سنۃ الفتح والابتہاج کا مبارک والا سال، وہ مبارک سال ہے۔ پھر آخری چند جملے کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اپنے وعدے کے مطابق۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سنو، حضور کی آمد کوئی معمولی آمد نہیں ہے جی، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی، 1 گھنٹہ بیان کرا اور تسی تے بہ جاؤ گے گھر دے جیو تے یہ بیچارے تھکے ہوئے بڑے، پوچھ لو، میرے تے کوئی مسئلہ نہیں۔
اچھا اچھا بولو سبحان اللہ، سارے بولو، مل کے بولو۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں یکا یک چند عورتیں میرے قریب آئیں، میں نے پوچھا آپ کون؟ ایک نے کہا میں حضرت حوا ہوں، ایک نے کہا میرا نام عیسیٰ کی والدہ مریم ہے، ایک بولی کہ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ کدھر آئی ہو؟ 7 حوریں ہیں۔ کہا کدھر آئی ہو؟ کہا ہم تیری دائیاں بن کے آئی ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر کے قریب نور ہی نور، تجلیات ہی تجلیات، انوار ہی انوار، روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا، ہر طرف اجالا ہو گیا۔ فرماتی ہے میں اس اجالے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا یہ اجالا کیسا، یہ روشنی کیسی۔ یکا یک اس روشنی سے، اس اجالے سے آواز آئی، آمینہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آسمان سے زمین پر نازل ہوئے ہیں۔ آمینہ تیری گود میں جو خدا کا آخری نبی آنے والا ہے، ہم اسے سلام کرنے آئے ہیں، تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ وہ قریب آ کے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے سلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں پھر ایک ہاتھ نمودار ہوا، سنیں، ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور اس ہاتھ میں کیا تھا؟ دودھ کا پیالہ، اور مجھے حکم ہوا یہ پی لو۔ کہتی ہیں میں نے جب دودھ کا پیالہ پکڑا تو دیکھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب سونگا تو کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جب لبوں کو لگایا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا بھی تھا، اور کہا ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ فرماتی ہے یکا یک میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتی ہے میں اسے دیکھ کر مجھے حیا محسوس ہوئی کہ یہ کون آ گیا ہے۔ فرماتی ہے جب مجھے حیا محسوس ہوئی اس آنے والے شخص سے، جب حیا ہوئی تو اس نے کہا اے سیدہ آمینہ گھبرانا، میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین ہوں، اور میں آیا ہوں آپ کو مبارکباد دینے، اور میں آیا ہوں اس نبی کو سلام کرنے جو جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہاتھ باندھ کر میرے قریب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر یہ صدا دیتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا نورا من نور اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ۔ جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبیوں رسولوں کے سردار ظاہر ہو جاؤ، اے اللہ کے نور ظاہر ہو جاؤ، اے اللہ کے آخری نبی ظاہر ہو جاؤ، اظہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ظاہر ہو جاؤ۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں، عین آمد کا وقت ہے، اور جبریل قریب کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اظہر یا رسول اللہ۔ پتہ چلا میرے نبی کی آمد پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ جبریل کی سنت ہے۔ نعرہ رسالت،
سیدہ آمینہ فرماتی ہیں فخرج منی نور، نور اتنا نور ہوا، فرماتی ہے میں نے اپنی عرب میں بیٹھ کر، اپنی کٹیا میں بیٹھ کر، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں شام کے بازار، بصرہ کے بازار میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا۔ جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، بولو سبحان اللہ۔ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، زمین کو بھی عزت دو، عرش اولا کی، دکھا دو یہ بندوں کو صورت خدا کی۔ فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ بولو سبحان اللہ، ایسے نہیں کھول کے، کھول کے۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت یتیموں کو، غریبوں کو قرار آیا، غریبوں کو۔ اب وقت ہو گیا میرا، بلکہ 5 منٹ اوپر ہی ہو گئے۔ مجھے ادھر سے آواز آئی کہ 9 محرم کو حضور کی ولادت ہے، یہ تو کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ 9 محرم، ہاں اختلاف ضرور ہے، بعض نے 8 ربیع الاول شریف، 9 ربیع الاول شریف اور 12 ربیع الاول شریف، اس میں اختلاف ہے۔ یہ کیا اختلاف ہے؟ کہتے ہیں 8 کو سرکار کی ولادت ہوئی، دن پر اختلاف نہیں کہ ہوئی پیر کے دن، یہ دن پر کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ 8 کو تاریخ پر اختلاف ہے۔ جمہور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کملی والے آقا کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہاں پہ بس 1-2 بات کر کے نا سادہ انداز میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں آپ۔ وہ یہ، اگر ہم کہتے ہیں 9 کو ہی ہوئی آپ کی ولادت، وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہی، 12 کو تو وصال ہوا تھا، ہم کہتے ہیں یہ مان لیا جائے کہ 9 کو ہی آپ کی ولادت ہوئی، تو چلو 9 کو ہی خوشی منا لیا کرو۔ وہ 9 کو بھی نہیں مناتے۔ اس کا مطلب، ان کا مطلب خوشی منانا نہیں ہے، ان کا مطلب ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا۔ دیکھیں نا، شیطان چڑھ گیا جبل ابو قبیس کی چوٹی پر، اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ رویا زیادہ۔ پہلی مرتبہ اس وقت رویا جب شیطان پر لعنت ہوئی، دوسری مرتبہ اس وقت رویا جب اسے آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا، پھینکا گیا، نکالا گیا، تیسری مرتبہ اس وقت رویا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، چوتھی مرتبہ اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ چڑھ کے اس نے بازو رکھ لیا سر پہ، رونا شروع کر دیا، بویلا کرنا شروع کر دیا۔ سارے شاگرد، سارے چیلے، سارے اس کے جتنے بھی تھے رشتہ دار کٹھے ہو گئے، اور کٹھے ہو کے جا کے پوچھا، کہا جی سردار جی بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، ایک اللہ کا نبی آ گیا ہے، ایک اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک آ گیا ہے؟ کہا ہاں ایک آ گیا ہے۔ کہا جہاں 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے نہیں رویا،
اب ایک کے آنے پہ رو رہا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، وہ 1,00,000 سے زیادہ آئے، میں نہیں رویا، اس کے ایک آنے پہ اس لیے رو رہا ہوں، یہ وہ آ رہا ہے کہ جو اس کا نبی کا کلمہ پڑھتا جائے گا وہ جنت میں چڑھتا جائے گا۔ یہ تو بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، یہ شفاعت کا منبع ہوگا، یہ سراپا شفاعت ہوگا، تو یہ شفاعت اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اسی لیے یہ جو شعر ہے بالکل اسی لیے ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہا کرے نا تو اس کا یہ جواب آپ یاد رکھا کریں۔ اب چونکہ سارے سوالوں کا جواب کا وقت نہیں ہے، ایک آج آپ کو میں نے سوال کا جواب دے دیا کہ قرآن میں میلاد کا ذکر، بولو بولو، قرآن میں میلاد کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی سورہ مریم میں، یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی سورہ مریم میں، اور حضور کے میلاد کا ذکر جو ہے وہ سورہ بلد میں ہے، 30ویں پارے میں۔ سمجھ آ گئی؟ آج آپ اتنا ہی میرا خیال ہے سبق یاد رکھ لیں، باقی بعد میں یہ جو سوال ہوتا ہے نا، صحابہ نے میلاد منایا، ابو بکر صدیق نے منایا، اتنے سال ان کی خلافت رہی، حضرت عمر فاروق کی اتنے سال رہی، انہوں نے منایا، حضرت عثمان غنی نے منایا، حضرت مولا علی نے منایا، حسنین کریمین نے منایا۔ یہ صرف آپ کو چکر دینے کے لیے، یہ چکر دینے کے لیے سب نے منایا، کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے حضور کا میلاد نہ منایا۔ آپ پریشان تو نہیں ہوگے میرے جواب سے؟ کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے حضور کا میلاد نہیں منایا۔ آپ سمجھ لیں صرف اتنا سا شارٹ جواب وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے میلاد کہتے کسے، میلاد کسے کہتے ہیں، محفل میلاد کسے کہتے ہیں یا میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ محفل جس میں چند لوگ جمع ہو جائیں یا بلا لیے جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہو، حضور کے آنے کا ذکر ہو جائے، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، مولا علی نے کیا۔ یہ صحابہ کرام کی مجلسوں میں حضور کے آنے کا ذکر ہوتا ہے، احادیث گواہ ہے، سیاستہ کی احادیث میں موجود ہے کہ کملی والے آقا نے دیکھا کہ مجلس میں صحابہ ذکر کر رہے تھے، حضور پہنچے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ بنا کے بھیجا، صفی اللہ بنا کے بھیجا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا کے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ بنا کے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ کملی والے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا کے بھیجا۔ تو آنے کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک اور حدیث سنا دوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کیونکہ ادھر با مقصود وہی بڑا ہے، پا مقصود وہ کہتا ہے جلدی ختم نہیں کرنا، ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے کہ علیہ نہیں وہی مکانا، تو میں پھر ایک دو بات سنا دیتا ہوں۔ حضور نے خود منایا اپنا میلاد، حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کملی والے آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میرا میلاد ہوا ہے، اس دن میرا، کھول کے بولو، اس دن میرا۔ اچھا پھر یہ سوال ہوتا ہے علامہ صاحب کہ جی اگر پیر کے دن حضور کا میلاد ہوا، آپ اس کو کہتے ہو عید ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی جو ہے تو حضور اپنے میلاد پہ روزہ رکھتے تھے، تو کیا عید بھی کہتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو؟ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگلے دن مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا، یہی سوال پوچھا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی عید ہے تو عید کے دن روزہ تو نہیں ہوتا، میں نے سنا ہے کہ عید والے دن روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح سنا، لیکن وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور کہا کہتا ہے دو ہی تو عیدیں ہیں۔ میں نے کہا حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جمعے کا دن بھی عید ہے، جمعے کا دن بھی، یوم عرفہ کا دن بھی حضور نے فرمایا عید ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں جمعے کا دن عید ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ اگر کوئی جمعے کے دن روزہ رکھے گا
تو وہ جمعہ عید نہیں ہوگا؟ کہتا ہوگا۔ تو میں کہا روزہ نہیں ہوگا؟ کہا روزہ بھی ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر عید کے دن روزہ ہو جاتا ہے نا۔ ہم اسی طرح آقا کے میلاد کا دن عید کا دن ہے، اگر حضور روزہ رکھیں یا کوئی مسلمان روزہ رکھے تو روزہ رکھنا بھی جائز ہے، عید بھی ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب واقعی میں آخری حدیث سنانے لگا، لیکن اب ذوق سے سنیں، مزہ آئے گا آپ کو، جس میں صحابہ بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اور حضور خود اس محفل میلاد میں جلوہ کرے۔ حوالے کا ذمہ دار پورا میں۔ وہ جو محفل میلاد ہوئی کیسے؟ حضور منبر پر جلوہ فروز ہیں، مسجد نبوی شریف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری نعت پڑھے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کملی والے آقا اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھوں۔ حضور نے فرمایا پڑھو۔ جب وہ نعت پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، قریب آئے، تو میرے آقا منبر سے نیچے اتر گئے اور حضرت حسان کو منبر کے اوپر بٹھایا، اور منبر کے اوپر بٹھا کے کہا حسان پڑھ میری نعت۔ اب حضرت حسان نے نعت کیا پڑھی ہے جو ہم میلاد میں پڑھتے ہیں؟ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ مطلب سناؤں تو پھر سبحان اللہ کہو گے کیوں جی کہہ دے ہو؟ عربی بھی سن کے سبحان اللہ کہا کرو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ کہا کملی والے آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کے حسن کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں بغیر دیکھے، ہماری نعتیں حضور کو دیکھ کر نہیں ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے، ادھر سرکار بیٹھے ہیں اور ادھر وہ نعت شاعر جو ہے نعت پڑھ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ کملی والے آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مبالغہ ہوتا تو حضور کہہ دیتے حسان ایسی بات نہ کر، مجھ سے حسین اور بھی ہیں، لیکن حضور مسکرا رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت حسان، مختصر بات کرتا ہوں، حضرت حسان آگے دوسرا شعر کہا، دوسرا مصرع وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ نہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کملی والے آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، او محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایک آدمی کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ حضور سے حسین نہیں بنا سکتا؟ کیا اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں؟ میں نے کہا جی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہا اگر قادر ہے تو حضور سے زیادہ حسین بھی تو کسی کو بنا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ میں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا قادر ہونا اور بات ہے، اصول ہونا اور بات ہے۔ اللہ نے اصول بنا لیا کہ محبوب سے زیادہ حسین نہیں بناؤں گا، اصول ہونا اور بات ہے، قادر ہونا اور بات ہے۔ اس نے کہا جی بات میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں کہوں تیرے باپ کتنے ہیں؟ کہا ایک۔ میں نے کہا دوسرا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اللہ قادر نہیں؟ اللہ قادر نہیں کہ تیرا دوسرا باپ بھی بن جائے؟ کہا قادر ہے پر میرا باپ ایک ہی ہوگا، دوسرا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا جس طرح تیرا دوسرا باپ نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح میرے خدا کا اصول ہے کملی والے آقا سے حسین بھی زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خلقتا مبرئا من کل عیب۔ اگلا شعر کیا ہے؟ خلقتا مبرئا من کل عیب۔ کہا کملی والے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے، ہر عیب سے۔ یہ پیدا کرنا میلاد ہی ہے نا؟ بولو خلقتا، اللہ نے تخلیق کیا، ایسا ہی مانا ہے۔ مبرئا بالکل پاک، من کل عیب، ہر عیب سے۔ تو ہم بھی تو حضور کی ولادت کا، یہ بھی ولادت کا، اللہ نے بے عیب آپ کو بنایا، بے عیب پیدا کیا، کوئی عیب نہیں آپ کے اندر۔ حضور مسکرا رہے ہیں، صحابہ جھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نعت سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کہہ کے پھر اس طرف آتا ہوں۔
حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے حضور کے ثناءخواں ہیں. وہ بیمار ہو گئے، فالج کا مرض میں مبتلا ہو گئے. طبیبوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا لا علاج ہے، علاج نہیں ہو سکتا. چارپائی پہ آ گئے. جب چارپائی پہ آ گئے تو اسی بیماری میں آپ نے ایک قصیدہ لکھا، مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. یہ والا قصیدہ لکھا. تو رات کے وقت میں امام بصیری قصیدہ لکھتے لکھتے سو گئے. قسمت جاگ گئی، کملی والا تشریف لے آیا. جب حضور تشریف لے آئے نا تو حضور نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ سنا. حضرت امام بصیری نے وہ قصیدہ سنایا تو حضور نے خوش ہو کر نا وہ چادر دی. اپنی چادر مبارک حضور نے حضرت امام بصیری کو دی تحفے کے طور پر. یہ نعت خواں کو، سرکار کی تعریف کرنے والے کو کچھ دینا یہ حضور کی سنت ہے. تو تحفے کے طور پر چادر دی، اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں. اور آپ نے اپنا دست اقدس پھیرا، وہ امام بصیری شفا ہو گئی. صبح اٹھے، جب صبح اٹھے نا تو بالکل ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو چادر بھی دیکھا پڑی ہوئی ہے اور بالکل شفا بھی ہو گئی ہے. تو بازار میں نکل گئے. جب بازار میں گئے تو ایک مجذوب آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا امام بصیری سے کہا تو میرے نبی کا نعت خواں ہے، کوئی نعت ہی سنا. انہوں نے ایک نعت سنائی. کہا یہ نہیں کوئی اور سنا. پھر نعت سنائی. کہا یہ نہیں کوئی اور سنا. پھر سنائی. بار بار وہ کہتا کوئی اور سنا. حضرت امام بصیری کی جتنی نعتیں تھیں وہ سناتے جا رہے تھے باری بار. وہ تھک ہار کے حضرت امام بصیری پوچھتے ہیں بابا جی نعت کون سی سننا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیں. کہا اب جو پوچھنا ہی چاہتا ہے تو وہ نعت سنانا جو رات کو کملی والے مصطفیٰ کو سنا رہا تھا. تو کہا خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. حضور خوش ہو رہے ہیں. آگے کیا کہا؟ کأنکا قد خلقتا کما تشاء. یہ حضور کا میلاد ہے. یہ شعر کیا ہے؟ حضور کے میلاد ہے. حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا علی ہیں، باقی صحابہ ہیں. حضور خوش ہو رہے ہیں. کیا کہا؟ کہا کأنکا قد خلقتا کما تشاء. کملی والے آقا اللہ نے 14 طبق کی کائنات اپنی مرضی سے بنائی. سورج چاند ستارے اپنی مرضی سے بنائے. سورج کو جلال اپنی مرضی سے دیا، چاند کو جمال اپنی مرضی سے دیا، ستاروں کو نزہت اپنی مرضی سے دی، پھولوں کو رنگت اپنی مرضی سے دی، جنت کو نزہت اپنی مرضی سے دی، حوروں کو نگہت اپنی مرضی سے دی، قوس قزح کو رنگینیاں اپنی مرضی سے دی، نظام عالم کو وہ قلمونیاں اپنی مرضی سے دی، حضرت یوسف کو حسن اپنی مرضی سے دیا، مشرق و مغرب اپنی مرضی سے بنایا، بڑے بڑے حسین نظارے اپنی مرضی سے بنائے، کائنات کے بڑے پارے اپنی مرضی سے بنائے، شمال و مشرق جنوب و شمال اپنی مرضی سے بنائے، بڑے بڑے حسین اپنی مرضی سے بنائے، زمین پہ سبزہ اپنی مرضی سے اگایا، دریاؤں سمندروں کو اپنی مرضی سے بہایا، ہواؤں فضاؤں کو اپنی مرضی سے چلایا، 14 طبق کی کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا. لیکن کأنکا قد خلقتا کما تشاء. کملی والے آقا جب آپ کی باری آئی رب نے بھی اپنی مرضی چھوڑ دی. آپ کا چہرہ انور دیکھ کے لگتا ہے خدا آپ سے پوچھتا جاتا تھا، آپ کو پناتا جا رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. حضرات، حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، یہ میرے نبی کا میلاد نامہ، حضور خوش ہوئے. خوش ہو کر حضور نے کیا کیا؟ ایک چادر حضرت حسان بن ثابت کو دی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کس کی دعا ہے؟ بولو بولو سارے بولو. حضور کی دعا، ید اللہ کے گورے ہاتھ، میرا وہ رسول جس کی ہر دعا قبول. دعا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، صحابہ کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھی بات ہے، ماں سے محبت ہونی چاہیے.
یا رسول اللہ ماں بھی مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا ماں جو ہوئی پیار تو کرے گی، کملی والے آقا اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ فرمایا بیٹے جو ہو، یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بول کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور اتنی محبت کے بعد اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کس بات کا ڈر؟ کہا جب کل قیامت کا دن ہو جائے گا، ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر وہ دوزخ میں چلی گئی، آپ کے قدموں کے صدقہ میں جنت میں چلا گیا، تو ماں کلمہ پڑھے بغیر اگر دوزخ میں گئی، مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ بڑا پیار اور محبت کرتا ہوں ماں کے ساتھ، ماں سے بڑی مجھے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بات بتا چاہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ چاہنا کیا ہے؟ ذرا گورے گورے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں نا، اور میری ماں کے لیے دعا کریں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میرے آقا نے کیا کیا، میرے آقا نے کیا کیا؟ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، اسی مجلس میں دعا کہنے والے ابو ہریرہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے بھاگنے لگے۔ صحابہ نے روکا، کہا ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا دعا تو کرا کے جاؤ۔ کہا دعا کیا کرا کے جاؤں، مجھے جانے دو گھر۔ ابو ہریرہ کیوں دعا ادھر شروع ہوئی تو گھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اب ابو ہریرہ گھر پہنچ گئے۔ جب ابو ہریرہ گھر پہنچے اور گھر پہ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، دستک دی، دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ کھلنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب تاخیر سے دروازہ کھلا تو ماں نے دروازہ کھولا۔ ابو ہریرہ سانس پھولے ہوئے میں عرض کرتے ہیں ماں اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں، بات کیا تھی؟ کہا ابو ہریرہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ادھر کملی والے آقا کو دعا کا کہہ رہا تھا، ادھر وہ دعا بھی کرا رہا تھا، ادھر آ کے کلمہ بھی پڑھا رہا تھا۔ تو عجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو میرے آقا نے حضرت حسان ابن ثابت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم بید الاسلام، اے اللہ اللہم ایدہ بروح القدس۔ کہا اے اللہ جبریل کو کہہ، اے اللہ جبریل کو کہہ، کیا کہیں؟ ایدہ بروح القدس، جبریل کو کہہ، فرشتوں کو کہہ، یہ جو میرا حسان ہے نا، اس کی مدد کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہا کرے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے ساتھ سرکار کی دعا ہے۔ یہ نعت خواں صرف میں ہی نہیں ہوں، آپ بھی نعت خواں۔ یہ نہیں جو ادھر آ کے مائک میں نعت پڑھے تو وہ نعت خواں ہے، جو نعت سن کے سبحان اللہ کہتا ہے وہ بھی نعت خواں ہے، جو نعت سن کے سرکار کی نعت سن کے جس کے رخسار خوشی سے تم تمانے لگتے ہیں وہ بھی نعت خواں ہے، جو حضور کی تعریف سن کے جس کے ہونٹوں پہ مسرت آ جاتی ہے، تبسم آ جاتا ہے، وہ بھی نعت خواں ہے، نبی کا ذکر سن کے جس کا جو ہے جو پیشانی ہے وہ کشادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی نعت خواں ہے، ارے جو محبت کے ساتھ حضور کی نعت کے لیے بیٹھا رہتا ہے وہ بھی نعت خواں ہے۔ تو سنیو، اللہ کے پیارے محبوب نے ہمارے لیے یہ دعا کی ہے، اللہم بایدہ بروح القدس، کہا ہے اللہ جبریل کو کہہ کہ مدد کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے ایک مجلس میں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ اور میں بس اسی بات پہ اجازت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس بات پر کہ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، بھائی مقصود سے اس بات پر کہ جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا نہیں لیا، میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، جس محبت ذوق شوق کے ساتھ آپ احباب بیٹھے ہیں، اور بھائی نذیر نے اور ان کے صاحبزادگان نے، جناب قاری صاحب نے اور دیگر احباب نے اس محفل کا اہتمام انعقاد کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ دست بستہ کھڑے ہو جائے، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود سلام۔